حضور نے ایک موقع پر حضرت علی سے فرمایا تھا کہ دنیا کا بدبخت ترین انسان کون ہے؟ تو کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کا جو کاٹنے والا تھا وہ بدبخت ترین تھا، اور اب بعد میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تم پر وار کرے گا اور تمہارے سر کے خون سے داڑھی تر ہو جائے گی۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ صفین میں جو جنگ کرنے والے تھے وہ علی کے قاتل تھے، ان کی ساری دوڑ دھوپ یہ تھی کہ علی کو قتل کر دے، حسن کو قتل کر دے، حسین کو قتل کر دے۔ وہ ہاتھ نہیں لگے تو بڑے بڑے بدری صحابہ کو، حدیبی صحابہ کو شہید کیا گیا، زمین کو خون سے رنگین کر دیا گیا، اور بزرگ تابعین کو، اجلہ تابعین کو، ربانی تابعین کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ اور مجھے تو بہت تعجب ہوا کہ میں نے ایک بیان میں سنا کہ اجتہادی خطا تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے سلسلے کے مشورے میں جو صحابہ شریک تھے، مسجد نبوی میں 1000 صحابہ تھے، وہ سب شریک تھے، اور حضور نے ان سے مشورہ کیا، اور مشورہ جب فائنل ہوا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب احد پہاڑ کی طرف چلنا ہے، اس کے دامن میں ہم کو مورچہ بنانا ہے، تو آپ 1000 صحابہ کو لے کے نکلے تھے، 1000 صحابہ کو لے کے نکلے تھے۔ ہر سیرت نگار یہی لکھتا ہے، اور یہی صورتحال تھی مسجد نبوی میں۔ جنہوں نے حضور کا خطبہ جمعہ کا سنا تھا، 7 شوال کی تاریخ تھی، جنہوں نے خطبہ سنا تھا، جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، جو مسلمان تھے اور صحابی شمار ہوتے تھے، ان کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آدھے راستے پر عبداللہ ابن ابی صحابی نے، جو بانی نفاق تھا، سردار نفاق تھا، اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس نے اجتہاد ہی کیا تھا، اس کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اجتہاد کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس چلیں۔ تو 300 صحابہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے، دغا کر کے، غداری کر کے واپس ہوئے۔ تو اب ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے، ان کا اجتہاد تھا، اجتہادی خطا کی انہوں نے، اور اجتہادی خطا کر کے وہ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو بہرحال اگر نصوص، قطعی نصوص کے موجود ہوتے ہوئے بھی اجتہاد کی کسی کو اجازت ہے، تو وہ ابلیسی اجتہاد تو ہو سکتا ہے، وہ دجالی اجتہاد تو ہو سکتا ہے، وہ شیطانی اجتہاد تو ہو سکتا ہے، اسلامی اجتہاد نہیں ہو سکتا، شرعی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ 300 صحابہ یہ سب سے پہلے سامنے آئے، جنہوں نے نبی کے خلاف بغاوت کی، غداری کی، بدعہدی کی، مجرمانہ عمل کیا، اور دیگر صحابہ جو باقی رہ گئے 700، ان کو غصہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے پہلے ان کی بوٹیاں کاٹ دی جائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جانتے تھے کہ خانہ جنگی سے ہمارا شہر مدینہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور ادھر دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے ان کو منع کیا کہ بھائی تم اپنے کام کے لیے چلو۔ یہ تو منافق ظاہر ہو گئے، انہوں نے اپنے نفاق کا اظہار کر دیا، یہ مشورے میں شریک تھے اور یہ سب ہمارے صحابہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی، یہ مجرم ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ کہا گیا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ اے مسلمانوں، اے صحابہ، یہ کیا ہو رہا ہے کہ تم 2 گروہ میں بٹ رہے ہو کہ ان کو مارے یا نہ مارے؟ ارے بھائی، وہ تو اپنی گندگی میں پلٹا دیے گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس گندگی کو اللہ جانتا تھا۔ اگر نبی کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ گندے، خبیث، غلیظ لوگ ہیں، تو ان کو مشورے ہی میں آپ شریک نہ کرتے، مسجد سے نکال دیتے کہ پہلے یہ باہر جائیں پھر مشورہ شروع ہو۔ حضور کا مشورہ کبھی ایک فرد سے بھی ہوا، کبھی کچھ لوگوں سے بھی ہوا، تو اس موقع پر ان سب کو مشورے میں شریک کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ خندق کے موقع پر جو دھوکے کیے ہیں ان لوگوں نے، جن کو اصحاب میں شمار کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ غداری کرتے رہے، یا پھر حضور کے پاس آ کر یہ کہتے رہے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، تو حضور ہمیں جانے دیں، ہمیں یہ ذمہ داری خندق کھودنے کی اور یہاں پر پہرے داری کی نہ سونپیں۔ ان بیوتنا عورہ، تو اللہ کو وہیں صاف کر دینا پڑا، وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، تو گھر تو محفوظ ہے،
یہ فرار چاہتے ہیں، اور جا بجا قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اور سب سے زیادہ سورۃ البراءہ میں کچا چٹھا کھولا گیا ہے ان کا، جو سب اصحاب شمار ہوتے ہیں، جو حضور کے پاس آتے تھے، اجازت لیتے تھے، حضور ایسی صورتحال ہے ویسی صورتحال، جھوٹ بولتے تھے اور اپنے گھر کے بارے میں اپنے بارے میں کچھ بھی آ کر ذکر کرتے تھے، اور حضور ان سے صرف نظر کرتے تھے، اجازت دے دیتے تھے، جس پر اللہ کی طرف سے نبی کو عتاب بھی ہوا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے اجازت کیوں دی؟ کس کو اجازت دینے کا مسئلہ تھا؟ یہ کافر نہیں تھے، یہ یہودی نہیں تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، اور مسلمان تھے اسی لیے نبی کی خدمت میں بھی آتے تھے، مال غنیمت میں بھی حصہ لیتے تھے، اور نبی سے اپنی ضروریات بھی مانگا کرتے تھے۔ یہ سارے مسائل ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو وہ سب کے سب اصحاب تھے، اور اصحاب میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جیسے قرآن پاک کی تشریح فرمائی، اس کے اجمال کو دور کیا، اپنی زبان سے صاف طور پر یہ فرما دیا